ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں جہاں ہریالی پہاڑ اور چمکتی جھیلیں تھیں وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی تھا۔ اس وادی کا نام جادو کی وادی تھا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جادوئی چیزیں ہوتی ہیں، درختوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں اور پتھر بھی چلتے ہیں۔ لیکن اس گاؤں میں صرف بچے اور بوڑھے رہتے تھے۔ نوجوان اور بڑے شہر جا چکے تھے۔ ان بچوں کو جادو کی وادی کی خاص باتیں معلوم تھیں۔ ہر روز جب سورج غروب ہوتا تھا تو وادی کی فضا میں جادوئی روشنی پھیل جاتی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے اور پہاڑوں کی طرف بھاگتے تھے۔ ایک دن وادی میں ایک عجیب بات ہوئی۔ گاؤں کے سب سے چھوٹے بچے کا نام علی تھا۔ علی کی عمر صرف 8 سال تھی، لیکن اس کا دل بہت بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر وہ وادی کے اندرونی حصے میں جائے گا تو وہاں کی خاص باتیں جان سکے گا۔ ایک رات جب چاندنی کی روشنی وادی کو روشن کر رہی تھی، علی اپنے بستر سے اٹھا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا کھلونا خنجر اور ایک چھوٹا سا تھیلا ساتھ لے لیا۔ علی اپنے دل کی آواز سنتا اور چلتا رہا۔ جھیل کے کنارے ایک بڑی چمکیلی مچھلی نے سر باہر نکالا اور علی کو دیکھ کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو پیارے بچے؟ علی نے کہا، میں جادو کی وادی کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ مچھلی نے مسکرا کر کہا، ضرور، مگر اس کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جو کچھ بھی سیکھو گے اسے نیک مقصد کے لیے استعمال کرو گے۔ علی نے وعدہ کر لیا۔ مچھلی نے اسے جھیل کے پانی میں ایک خاص جگہ دکھائی جہاں پانی نیلے رنگ کا تھا۔ مچھلی نے علی کو بتایا کہ اگر وہ اس پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ جادو کی دنیا میں داخل ہو جائے۔ علی نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمحے میں خود کو ایک دوسری دنیا میں پایا۔ یہاں ہر چیز خوبصورت اور جادوئی تھی۔ پھول باتیں کرتے تھے، پرندے گاتے تھے اور رنگین تتلیاں علی کے گرد گھومتی تھیں۔ علی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا پری نما لڑکا ملا جس کا نام راوشان تھا۔ روش نے کہا، میں اس جادو کی دنیا کا رہائشی ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم میرے ساتھ ہو۔ میں اس جادوئی دنیا کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ روش نے علی کو مختلف مقامات پر لے جانا شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ انہیں ایک ایسا درخت دکھانے لے گیا جس کے پتے مختلف رنگوں کے تھے۔ روش نے بتایا، یہ درخت ہمیں موسموں کا پتہ بتاتے ہیں۔ جب ان کے پتے سرخ ہوتے ہیں تو بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سبز ہوتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ علی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ ایک جادوئی پل پر چلے گئے جہاں پانی کے بوند بوند سے رنگین روشنی نکلتی تھی۔ روش نے علی کو بتایا کہ یہ پل دوستوں کی محبت کا نشان ہے۔ اگر دو دوست اس پل پر ایک ساتھ چلیں تو ان کے دل ہمیشہ کے لیے جڑے رہتے ہیں۔ جب علی اور روش ایک چھوٹے سے جادوئی گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ علی نے پوچھا، یہ لوگ کیوں اداس ہیں؟ روش نے کہا، ہمارے دیس کی طاقتور جادوگرنی کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی طاقت کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گاؤں کی خوشیاں کم ہو رہی ہیں۔ علی اور روش جادوگرنی کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعہ بہت بلند اور خوفناک تھا، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور جادوگرنی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جادوگرنی نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں کسی کا آنا منع ہے؟ علی نے کہا، میں یہاں اب سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔ آپ کے پاس بہت طاقت ہے اور آپ کو اس طاقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی طاقت سے اس گاؤں کی خوشیاں واپس لے آئیں تو سب آپ کو احترام سے دیکھیں گے۔ جادوگرنی نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں اپنی طاقت سے لوگوں کی مدد کروں گی۔ جادوگرنی نے اپنی طاقت استعمال کی اور پورے گاؤں میں خوشیوں کی بارش ہو گئی۔ پھول کھلنے لگے، بچے خوشی سے کھیلنے لگے اور بزرگ دعا کرنے لگے۔ علی اور روش بھی بہت خوش تھے کہ ان کی محنت رنگ لائی۔ علی نے روش سے الوداع کہا اور کہا، مجھے اب واپس جانا ہوگا، لیکن میں ہمیشہ اس وادی اور تمہیں یاد رکھوں گا۔ علی واپس جھیل کے پاس آیا اور وہاں سے اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب علی اٹھا تو اس کے دل میں خوشی اور سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جادو کی وادی کی خوشیاں واپس آ چکی ہیں۔ اس دن کے بعد علی نے دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا اپنی عادت بنا لی۔
وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہانی سناتا کہ کس طرح اس نے جادو کی وادی کی مدد کی، اور یہ کہ کیسے ہر شخص کو اپنی طاقت سے دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔